السلام علیکم۔ اب تک میں شب 12 بجے کے بلیٹن کے ساتھ میں ہوں ذیشان یاسین۔ سب سے پہلے اب تک کی ہیڈ لائنز۔ آصف زرداری آج احتساب عدالت میں پیشی کے لیے اسلام آباد پہنچیں گے۔ توشہ خانہ ریفرنس میں نواز شریف، یوسف رضا گیلانی اور دیگر ملزمان بھی آج طلب۔ نیب کا ملزمان پر توشہ خانہ سے سستی گاڑیاں لے کر خزانے کو نقصان پہنچانے کا الزام۔ آصف زرداری کی احتساب عدالت میں پیشی سے متعلق حکمت عملی تیار۔ زرداری ہاؤس اسلام آباد میں پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت کی اہم بیٹھک۔ پیپلز لائرز فورم اور سینئر رہنماؤں کو عدالت پہنچنے کی ہدایت۔ سابق صدر کا کہنا ہے کہ کیسز کی اصل وجوہات سے واقف ہوں، بے بنیاد کیسز سے گھبرانے والے نہیں۔ کراچی کو مسائل سے نجات دلانے کے لیے پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم متحد۔ گورنر ہاؤس کراچی میں اہم بیٹھک، چیئرمین این ڈی ایم اے کی بھی شرکت۔ مسائل حل کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل۔ وفاق سے اسد عمر، علی زیدی اور امین الحق شامل۔ سندھ کی نمائندگی مراد علی شاہ، ناصر حسین شاہ اور سعید غنی کریں گے۔ کراچی کی بہتری کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں، اب کام مزید تیز تر ہوگا۔ وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ کا بیان۔ مرتضی وہاب بولے، وزیر اعلیٰ سندھ کی سربراہی میں کمیٹی ترقیاتی کاموں میں رکاوٹوں کو دور کرے گی۔ کمیٹی نئے بلدیاتی نظام اور الیکشن کے حوالے سے مشترکہ لائحہ عمل بھی تیار کرے گی۔ کراچی کے حالات پر پہلی بھی کئی میٹنگز ہو چکی۔ نئی کمیٹی کا مینڈیٹ صرف کراچی کی صفائی تک محدود ہے۔ خالد مقبول صدیقی کا موقف، کہا کراچی میں ایڈمنسٹریٹر لگایا جائے جس کے مفادات بھی یہاں سے وابستہ ہوں۔ کراچی کو سندھ میں شامل کرنا غیر آئینی تھا، آبادی کے لحاظ سے صوبوں میں اضافہ ناگزیر ہو چکا ہے۔ وفاق این ایف سی ایوارڈ کے تحت کراچی کو پیسے دیتا ہے۔ کراچی کے لیے اب جو بھی فیصلہ ہوگا وہ اچھا ہوگا۔ وفاقی وزیر علی زیدی پر امید۔ علی زیدی کے گورنر ہاؤس کراچی کے باہر احتجاج کرنے والے مسنگ پرسنز کے اہل خانہ سے مذاکرات بھی کامیاب۔ لاپتہ افراد کے لیے قائم کمیٹی کا اجلاس جمعرات کو طلب۔ ملک کو بچانا ہے تو ان حکمرانوں سے جان چھڑانا ہوگی، ذاتی اور پارٹی مفادات سے بالا تر ہو کر سوچنا ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان کا پشاور میں تقریب سے خطاب، کہا تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی 2018 کے الیکشن میں ہوئی، آمرانہ رویوں سے لڑتے تھے اور لڑتے رہیں گے۔ پہلے کہا تھا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان کو دھوکہ دیں گی، مولانا دھوکے کے بعد جو درد ملا اپنوں سے ملا گنگناتے پھریں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا بیان، بولے غیر متحدہ اپوزیشن کا مقصد صرف ایک دوسرے کی گردن پر پاؤں رکھ کر اقتدار حاصل کرنا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے 2 سال میں عوام کے 2344 ارب روپے بچائے۔ یہ رقم پاکستان کے 3 سال کے ترقیاتی بجٹ سے بھی زیادہ ہے۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز کا بیان، کہا ریکوڈک پر 1100، آئی پی پی 604 ارب روپے بچائے گئے، جی آئی ڈی سی میں 400 ارب اور کارکے پر 240 ارب روپے کی بچت ہوئی۔ یو اے ای اور اسرائیل کے درمیان معاہدے کے خلاف جماعت اسلامی سراپا احتجاج۔ راولپنڈی، کراچی، لاہور سمیت مختلف شہروں میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی۔ سراج الحق کا یو اے ای سے معاہدے پر نظر ثانی کا مطالبہ، کہا ٹرمپ نے انتخاب میں کامیابی کے لیے متحدہ عرب امارات کو اسرائیل سے معاہدے پر مجبور کیا۔ ترکی اور بنگلہ دیش کی مشترکہ صدارت میں D8 کمیشن کا خصوصی اجلاس۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر بھی تبادلہ خیال۔ پاکستانی نمائندے کا مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے رکن ممالک سے کردار ادا کرنے کا مطالبہ۔ پاکستان کی D8 کمیشن کو وبا سے نمٹنے کے لیے تعاون کی پیشکش۔ ملک میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں بدستور کمی، ایکٹیو کیسز صرف 16,248 رہ گئے۔
2,66,000 سے زائد مریض صحتیاب. مزید 6 اموات سے مجموعی تعداد 6,168 ہو گئی. 670 نئے کیسز رپورٹ. متاثرین کی تعداد 2,88,000 سے بڑھ گئی. حالیہ بارش نے اسلام آباد ایئرپورٹ کی ناقص تعمیرات کو پھر بے نقاب کر دیا. ایئرپورٹ پر گھندارا آرٹ گیلری کی چھت کی سیلنگ گر گئی. سیلنگ ٹائلز اور بارش کا پانی لاؤنج میں داخل ہو گیا. ڈی جی سول ایویشن نے انتظامی افسران سے رپورٹ طلب کر لی. بنا لی ہے. پیپلز لائرز فورم اور پارٹی کے سینئر رہنماؤں کو آج عدالت پہنچنے کی ہدایت کر دی گئی ہے. آصف زرداری کا کہنا ہے کہ وہ اپنے خلاف کیسز کی اصل وجوہات سے واقف ہیں. نیب کے بے بنیاد کیسز سے گھبرانے والے نہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں رزاق کھٹی سے. رزاق اپڈیٹ کیجیے گا. پیپلز پارٹی نے آصف زرداری کی احتساب عدالت میں پیشی سے متعلق حکمت عملی بنا لی ہے. پیپلز لائرز فورم اور پارٹی کے سینئر رہنماؤں کو آج عدالت پہنچنے کی ہدایت کر دی گئی ہے. ایک مرتبہ پھر رابطہ کریں گے رزاق کھٹی سے. رزاق، آپ کے پاس کیا معلومات ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، زرداری اسلام آباد میں بلاول بھٹو کی زیر صدر پیپلز پارٹی کا مشاورتی اجلاس ہوا ہے. اجلاس میں سابق صدر آصف زرداری، بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو زرداری سمیت قانونی ٹیم بھی شریک ہوئی. قانونی ٹیم نے آصف زرداری بلاول بھٹو کو نیب کیسز سمیت متعلق بریفنگ دی. اجلاس میں کل آج آصف زرداری کی احتساب عدالت میں پیشی کے موقع پر پیپلز لائرز فورم اور سینئر رہنما کو پہنچنے کی ہدایت کی گئی. پیپلز پارٹی رہنماؤں کے مطابق کورونا وائرس کے باعث کارکنان کو عدالت پہنچنے سے روک دیا گیا. اس موقع پر آصف زرداری کا کہنا تھا کہ میرے خلاف کیسز کے اصل وجوہات سے واقف ہوں. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عدالتوں کو احترام کیا اور کرتی رہے گی. نیب کے ان بے بنیاد کیسز سے گھبرانے والے نہیں ہیں. جی شکریہ عبدالرزاق کھٹی، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. اور سندھ بھر کے بلدیاتی مسائل کے فوری حل کے لیے وفاقی حکومت اور سندھ حکومت نے 6 رکنی مشاورتی کمیٹی قائم کر دی ہے. ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب نے مشاورتی کمیٹی کے قیام کی تصدیق کر دی. ان کا کہنا تھا کہ مشاورتی کمیٹی میں وفاق اور سندھ حکومت کے 3 نمائندے شامل ہیں. آپ کو اپڈیٹ کریں کہ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب نے مشاورتی کمیٹی کے قیام کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ مشاورتی کمیٹی میں وفاق اور سندھ حکومت کے نمائندے شامل ہوں گے. سندھ حکومت مرتضی وہاب نے مشاورتی کمیٹی کے قیام کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ مشاورتی کمیٹی میں وفاق اور سندھ حکومت کے 3 نمائندے شامل ہوں گے. وفاق کی جانب سے وفاقی وزراء اسد عمر، علی زیدی اور امین الحق شامل ہوں گے. کمیٹی میں سندھ کی جانب سے صوبائی وزراء ناصر شاہ اور سعید غنی کمیٹی میں شامل ہوں گے. کمیٹی کے چیئرمین وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ ہوں گے. صوبائی وزیر بلدیات سندھ کا وفاق کی حکومت کے ساتھ اجلاس سے متعلق بیان میں کہا گیا ہے کہ اجلاس میں وزیر اعلیٰ اور وفاقی وزراء سمیت چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل بھی تھے. وفاق کی جانب سے صوبائی حکومت کو معاونت فراہم کرنا ہے. کراچی کی بہتری کے لیے سندھ حکومت اپنا کام کر رہی ہے. جو میٹنگ ہوئی ہے اور جس میں چیف منسٹر صاحب اور ہم لوگ بھی تھے اور فیڈرل منسٹر بھی تھے اور جس میں چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل افضل بھی تھے، تو اس میں جو ایشوز ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اور جو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں مختلف جگہوں پہ جب باٹل نیکس آتے ہیں اس کے لیے یہ میٹنگز ہوئی ہیں. اور کراچی کی بہتری کے لیے، ہمارے پورے صوبے کی بہتری کے لیے سندھ گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے. کمیٹی سندھ میں نئے بلدیاتی نظام کی تیاری اور الیکشن کے حوالے سے مشترکہ لائحہ عمل تیار کرے گی. ترجمان حکومت سندھ کا کہنا تھا کہ کمیٹی صوبے کے ترقیاتی کاموں میں حائل رکاوٹوں کو دور کرے گی. وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز کا وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے 2 سال میں اب تک غریب عوام کے 2,344 ارب روپے بچائے. یہ رقم پاکستان کے 3 سال کے ترقیاتی بجٹ سے بھی زیادہ ہے. وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے 2 سال میں اب تک غریب عوام کے 2,344 ارب روپے اپنی حکمت عملی اور کوششوں سے بچائے ہیں. یہ رقم پاکستان کے 3 سال کے ترقیاتی بجٹ سے بھی زیادہ ہے. ریکوڈک کے 7 ارب ڈالر 1100 ارب روپے کے برابر ہیں. اور ادھر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے ترجمان سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر کا کہنا ہے کہ شیریں مزاری کے بیان سے واضح ہو گیا کہ کشمیر پر حکومتی کوششیں تقاریر اور ٹویٹر تک محدود ہیں.
سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر کا یہ بھی کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر کو اجاگر نہ کرنا صرف وزارت خارجہ کی نہیں بلکہ وزیر اعظم کی بھی ناکامی ہے۔ اب حکومت کے صفوں سے بھی حکومت کے ہر شعبے میں ناکامی کی آوازیں آ رہی ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کے ترجمان نے مزید کہا کہ حکومت کی ناقص خارجہ پالیسی نے کشمیر کاس کو بڑا نقصان پہنچایا۔ اور ملک بچانا ہے تو موجودہ حکمرانوں سے جان چھڑانا ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان ایک بار پھر حکومت کے خلاف سرگرم ہو گئے۔ کہا ملک اور موجودہ حکمراں اکٹھے نہیں چل سکتے۔ پشاور میں میڈیا سے گفتگو میں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ کا کہنا تھا کہ 2018 کے انتخابات میں تاریخی دھاندلی کی گئی۔ موجودہ حکمراں تہذیب و تمدن سے آری ہیں، نیب کو استعمال کرنے کے حربوں سے خوفزدہ نہیں ہوں گے۔ کئی ماہ پہلے کہہ دیا تھا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان کو دھوکہ دیں گے۔ صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کا کہنا ہے کہ آج مولانا کی نون لیگ اور پیپلز پارٹی پر برملا تنقید سے پیش گوئی سچ ثابت ہو گئی۔ مولانا کو بھی چاہیے کہ 2023 تک ہاتھ میں تسبیح لے کر مسلح پر توبہ استغفار کریں۔ لاہور سے عمران بھٹی کی رپورٹ۔ اپنے جاری بیان میں صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان نے کہا ہے کہ اپوزیشن کی اے پی سی کے حوالے سے کی گئی پیش گوئیاں سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ کئی ماہ پہلے کہا تھا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان کو دھوکہ دے گی۔ یہ بھی کہا تھا کہ مولانا اس دھوکے کے بعد جو درد ملا اپنوں سے ملا گنگناتے پھریں گے۔ انہوں نے کہا کہ شاید پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو عقل آ گئی ہے کہ مولانا کا مقصد ان کے مال سے اپنی جیبیں بھرنا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو بھی چاہیے کہ 2023 تک ہاتھ میں تسبیح لے کر مسلح پر توبہ استغفار کریں۔ فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ غیر متحدہ اپوزیشن کا مقصد صرف ایک دوسرے کی گردن پر پاؤں رکھ کر اقتدار حاصل کرنا ہے۔ آصف زرداری کی نون لیگ اور شہباز شریف پر تنقید سے ان کے اتحاد کی ہنڈیاں بیچ چوراہے میں پھوٹ چکی۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان معاشی اور سیاسی طور پر مستحکم ملک بن رہا ہے۔ عمران بھٹی، لاہور، اب تک۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے سربراہ علامہ ساجد میر نے لاہور جاتی عمرہ میں لیگی رہنما مریم نواز سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں مریم نواز نے نیب پیشی کے موقع پر کشیدہ صورتحال سے آگاہ کیا۔ علامہ ساجد میر کا کہنا تھا کہ عمران خان مریم کو تنہا نہ سمجھیں، کل بھی ان کے ساتھ تھے اور آج بھی ان کے ساتھ ہی ہیں۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے وفد کا کہنا تھا کہ مریم نواز پر حملے جیسے گھناؤنے جرم کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ علامہ ساجد میر کا کہنا تھا کہ غیر جانبدارانہ تحقیق سے اصل کرداروں کو بے نقاب کرنا ضروری ہے۔ ملک بھر کی طرح لاہور میں بھی فلسطینیوں سے اظہار ہمدردی کے لیے احتجاج کیا گیا۔ اس موقع پر جماعت اسلامی کے کارکنوں نے اسرائیل اور امریکہ کے خلاف نعرے بازی کی۔ تفصیلات لاہور سے احسن ارشد کی رپورٹ میں۔ لاہور پریس کلب کے باہر جماعت اسلامی لاہور کے امیر ذکر اللہ مجاہد کی زیر قیادت سینکڑوں افراد نے اسرائیل کے خلاف احتجاج کیا۔ شرکا ہاتھوں میں پلے کارڈز لیے اسرائیل کے خلاف نعرے بازی کرتے رہے۔ اس موقع پر خطاب کے دوران جماعت اسلامی کے عہدیداران نے فلسطین پر اسرائیل کے ناجائز قبضہ کی شدید مذمت کی۔ شرکا نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس مشکل دور میں جہاں دیگر ممالک اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں، ہم سب کو اس کی مذمت کرنی ہوگی۔ احتجاج میں سیکرٹری جماعت اسلامی امیر العظیم اور امیر جماعت اسلامی لاہور ذکر اللہ مجاہد سمیت کارکنان کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ کیمرامین علی اصغر کے ساتھ احسن ارشد، لاہور، اب تک۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت کے بر وقت اقدامات سے گندم اور آٹے کی قیمتوں میں استحکام آ گیا۔ قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ ناقابل برداشت ہوگا۔ پنجاب واحد صوبہ ہے جہاں 20 کلو آٹے کا تھیلا مقررہ نرخ پر دستیاب ہے۔ کسی کو عوام کا استحصال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ لاہور سے دیکھیے یہ رپورٹ۔ اپنے بیان میں وزیر پنجاب سردار عثمان بزدار نے آٹے کی مقررہ قیمتوں میں دستیابی پر انتظامیہ کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب واحد صوبہ ہے جہاں 20 کلو آٹے کا تھیلا مقرر کردہ نرخوں پر دستیاب ہے۔ عثمان بزدار نے کہا کہ صوبے کے عوام کے حقوق کا تحفظ کرنا میری ذمہ داری ہے، کسی کو عوام کا استحصال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ محکمہ خوراک کے حکام اور انتظامیہ افسران گندم اور آٹے کی قیمتوں کی تسلسل کے ساتھ مانیٹرنگ جاری رکھیں۔ وزیر پنجاب نے کہا کہ عوام کو ہر ممکن ریلیف دینے کے لیے متعلقہ ادارے متحرک رہیں۔ گندم اور آٹے کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ عمران بھٹی، لاہور، اب تک۔
कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग काफ पंजाब चौधरी सलीम बरियान ने मुलाकात की। मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि अवामी मसाइल हल करना उनकी तरजीह है। कोरोना के बाद भी मुस्तहिक अफराद की इमदाद जारी रखेंगे। लाहौर से एहसन अरशद की रिपोर्ट। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ पंजाब चौधरी सलीम बरियार ने मुलाकात की, जिसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। चौधरी परवेज इलाही ने नायब सदर की पार्टी के लिए की गई काविशों को सराहा। उन्होंने हदायत की कि पार्टी की तंजीम साजिश जल्द मुकम्मल की जाए और पार्टी हुद्देदारान और कारकुनों को मुतहर्रिक किया जाए। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि कोरोना की वजह से मुआशी सूरत हाल काफी कमजोर है। रमजान और ईद के मौका पर नकद रकम, राशन और अदवियात मुस्तहिक खानदानों में तकसीम की और वो आइंदा भी जरूरतमंद की मदद जारी रखेंगे। इमरान भट्टी, लाहौर, अब तक। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तहरीक इंसाफ सिंध में इख्तलाफात का नोटिस ले लिया। PTI के सेक्रेटरी जनरल आमिर महमूद कियानी सिंध यात्रा पर पहुंच गए। मजीद बता रहे हैं सक्खर से इमदाद फुलफोटो अपनी इस रिपोर्ट में। आम इंतखाबात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक में हुकूमत बनाने में तो कामयाब हो गई, लेकिन सिंध में शदीद इख्तलाफात का शिकार होकर रह गई। सूबाई सतह हो या डिवीजनल सतह पर पार्टी में शामिल अहम रहनुमाओं के एक दूसरे के साथ इख्तलाफात के बाद कारकुनान भी गैर यकीनी की सूरत हाल में मुब्तला हो चुके हैं। पार्टी के बुनियादी रहनुमा और लेडीज विंग भी अपना दुखड़ा रोते नजर आते हैं और कहते हैं कि देरीना कारकुनान और खवातीन को यकसा नजरअंदाज किया गया है। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल MNA आमिर महमूद कियानी ने भी सिंध में पार्टी रहनुमाओं के दरमियान इख्तलाफात की तस्दीक कर ली। कहते हैं कि सक्खर, लाड़काना, फिर हैदराबाद और कराची जाकर तमाम रहनुमाओं से मुलाकात करके उनके आपस में इख्तलाफात दूर कराए जाएंगे। नाराज रहनुमा कहते हैं कि उनके वोटर्स पर दर्जनों झूठे मुकदमा दर्ज करवाए गए। वफाकी हुकूमत ने भी सिंध में कारकुनों की दादरसी नहीं की। अब भी अगर पार्टी कारकुनान को सिंध हुकूमत के रहमो करम पर छोड़ा गया तो फिर उसे मुश्किल से मुनज़्ज़म किया जा सकेगा। कैमरामैन मोहम्मद हसनैन शेख के साथ इमदाद फुलपोटो, सक्खर, अब तक।